جا رہا ہے، نہیں کسی کا پتہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا، جیسا کہ شیخ صاحب نے بتلایا کہ یہ جو نورانی قاعدہ پڑھانا، اس کو ہم نے ایک بہت ہی جو ہے وہ اہمیت نہیں دی اس کو۔ مولانا عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تعلیقات سلفیہ بڑی مشہور ہے۔ ایک بار ڈاکٹر حافظ عبد الرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، سعودیہ میں اکثر جاتے رہتے تھے۔ پھر وہاں ہم ام القرآن میں جو ہے وہ اس طرح جو علماء آتے ان کو ہم بلاتے، طلباء کے ساتھ نشست کرتے۔ انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ بالکل فوری جو ہے بلند جگہ پہ نہیں پہنچ جاتا۔ تعلیقات سلفیہ انہوں نے اگر ایک حدیث کی شرح لکھی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ پیارے رسول کی پیاری دعا، چھوٹی کتاب ہے۔ اب یہ نورانی قاعدہ دیکھ لیں، یہ پتہ نہیں وہ کب کسی نے لکھا تو آج یہ پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے۔ سعودیہ میں القاعدہ النورانیہ، ٹھیک ہے۔ تو میں اسکول بھی ہے تو وہاں بھی بچوں کو پڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ تو میری یہ سوچ ہے بچے کو نورانی قاعدہ جو ہے وہ اس طرح پڑھا دیا جائے کہ اس کے بعد ناظرے کے لیے اسے سبق نہ دینا پڑے۔ میں بچے سے خود کہتا ہوں جو پڑھو جی، آپ کا نورانی قاعدہ ختم ہو گیا، کہتا ختم ہو گیا جی۔ تو میں اسے کہتا ہوں چل بھی قرآن کھول، درمیان سے کھول، کہیں سے پڑھنا شروع کر۔ تو اگر تو وہ پڑھ لے تو میں کہتا ہوں تیرا نورانی قاعدہ ٹھیک ہے۔ اگر اسے پڑھنا نہ آئے تو اس سے میں کہتا ہوں کہ تیرا پھر نورانی قاعدہ تو نے صحیح طرح نہیں پڑھا۔ اور حقیقت ایسے ہی ہے کہ بڑے 20 سال پرانی بات ہے، لاہور میں ایک جگہ پڑھاتا تھا، ڈاکٹر ارشد رنداوا رحمۃ اللہ علیہ ان کے انسٹیٹیوٹ میں۔ تو انہوں نے مجھے ایک مسجد میں بھیج دیا کہ وہاں آپ نے امامت کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے۔ اور تو میں وہاں چلا گیا تو وہاں کچھ بچے میرے پاس آئے، ان کی والدہ کہنے لگی کہ یہ جو ہے 5 سال ہو گئے ہیں یہ قرآن پڑھنے میں لگے ہوئے لیکن یہ ختم نہیں ہو رہا۔ 5 سال کس سے پڑھا؟ 5 سال قاری صاحب گھر میں پڑھانے آتے رہے جس کو باقاعدہ وہ فیس دیتے تھے۔ تو میں نے ان کو پہلے یہ نورانی قاعدہ پڑھایا، نورانی قاعدہ پڑھنا تھا، وہ بچے نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کو سبق دیے بغیر روزانہ جو ہے وہ ایک ایک پاؤ سننا شروع کر دیا، پھر آدھا پارا، پھر پارا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 ماہ میں الحمدللہ اس کو قرآن ختم کروا دیا۔ یہ نورانی قاعدہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر بچہ یہ صحیح طرح پڑھ لے تو اس کے بعد جو ہے اس کو قرآن مجید خود بخود پڑھنا آنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب ہمارے پاس میں سے امام مسجد ہیں۔ اب مسجد میں بچوں کی تعداد 70 ہے یا 80 ہے۔ اب ہمارا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی اب تنخواہ کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے لیے ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ مثلا ایک استاد ہے 17ویں گریڈ کا، آپ کے محلے میں رہتا ہے، اس کو اگر قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہے تو اس کی خدمات لی جا سکتی ہیں، اور اس کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے اس عظیم کام کے لیے۔ یا اسی طرح کوئی اور محلے میں یا محلے کے آس پاس اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسے افراد تیار کرنے چاہیے، اساتذہ تیار کرنے چاہیے جو صرف نورانی قاعدہ پڑھا سکیں۔ اور سعودی عرب میں اس کے لیے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں، کورس کروانے کے بعد نورانی قاعدے کا کورس، اور اس کی باقاعدہ سند دی جاتی ہے، اس کا باقاعدہ امتحان ہوتا ہے اور رزلٹ کارڈ باقاعدہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو سند دیتے ہیں کہ اب یہ جو ہے نورانی قاعدہ پڑھانے کا اہل ہے۔
وہ سند میرے پاس الحمدللہ پڑھی ہوئی ہے. وہ کئی بار میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے. اب ہمارے ہاں تو حفظ کی سند کا رزلٹ کارڈ ہے, حفظ کی سند کا رزلٹ کارڈ نہیں ہمارے پاس. تو یہ بہت اہم کام ہے. اور جیسے تجوید, مخارج, جب بھی کوئی کتاب ہم دیکھتے ہیں نا تجوید کی, تو وہ تجوید کے لحاظ سے وہ شروع میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ تعریف ہے, یہ اس کے ارکان ہیں, اور یہ ایسے ہے. تو عام بچوں کو آپ یہ سارا کچھ نہیں پڑھا سکتے. اس کے لیے ہمیں ایک چیز تیار کرنی ہے جو صرف قاعدے سے متعلقہ ہو. مثلا لحن جلی ہے, لحن خفی ہے. اب یہ جو 29 حروف ہیں الف سے لے کے یا تک, یہ سارے حروف میں تو ہر کوئی غلطی نہیں کرتا. اب نون ہر کوئی صحیح ادا کرتا ہے تقریباً, لام ہر کوئی صحیح ادا کرتا ہے, فا, قاف. اب غلطی کس میں ہوتی ہے؟ زا, ذال, سین, صاد, ٹھیک ہے, یا اسی طرح اور کچھ حروف ہیں جو ملتے جلتے آپس میں. اب ان کی پریکٹس کرانے کی ضرورت ہے. اگر مخارج یاد کروانے تو ان کے یاد کروائے جائیں. باقی لام کا مخرج وہ ابتدا میں یاد کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو امام مسجد کو آنی چاہیے. اس کا تلفظ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے, لہجہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا ٹھیک ہونا چاہیے. تو گاؤں میں چلے جائیں تو بڑی عجیب صورتحال ہے, یعنی وہی مجہول طریقے سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور لحن جلی کی غلطیاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ائمہ کرام سے متعلق بھی ایک نصاب تیار کرنے کی توفیق دے, اور پھر ائمہ کرام کی ٹریننگ ہو, وہ 1 ہفتے کی ٹریننگ, اس میں ان کی جو ہے اصلاح کی جائے. مدرسین مدرسات کی ٹریننگ. اب گاؤں میں چلے جائیں, عورتیں جو ہیں وہ پڑھا رہی ہیں گھروں میں, تو وہ وہی مجہول طریقے سے. اب وہ جب کہ بچہ عورت کے پاس پڑھ رہا ہے قرآن, تو ہمارے پاس پڑھنے آتا ہے, تو ہم جو ہے وہ اس کو اور طریقے سے پڑھاتے ہیں. اب اس نے ہمارے پاس بھی پڑھنا ہے, پچھلے ٹائم عورت کے پاس بھی پڑھنے جانا ہے. تو وہ اب کس طرف, وہ کس چیز کو جو ہے وہ سیکھے گا؟ ہمارے پاس والا سیکھے گا یا وہ سیکھے گا؟ وہ بچہ تو ڈبل مائنڈ ہو جائے گا. تو اس لیے پھر ایسے بچوں کو میں پھر یہ ان سے کہتا ہوں کہ آپ عورت کے پاس جانا چھوڑ دو. اب ہمارے پاس پڑھنے لگے ہو نا, اب یہی پڑھنا ہے, ادھر نہیں جانا پڑھنے. تو اس کے لیے میں الحمدللہ ایک کوشش جاری ہے, مختصر سے کورس اختیار کر رہا ہوں ایسا تجوید کا, کہ جو حفظ کی بچوں کی کلاس ہے یا ناظرے کے ہیں, ان کو وہ چیزیں یاد کروائی جائیں. اور اس میں زیادہ جو عمل دخل ہے وہ مشق ہے. ہم کراچی میں پڑھتے تھے جامعہ بکر میں, تو وہاں شیخ خلیل الرحمن لکھوی رحمۃ حافظہ اللہ, ان کا ادارہ ہے مہد القرآن. تو ابھی نیا نیا بنا تھا, تو انہوں نے وہاں جو ہے تجوید کا کورس رکھا. تو اس کے لیے قاری ادریس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ایک دوسرے استاد تھے حافظ فیاض زرگر رحمۃ اللہ علیہ, قاری نجم الصبی حافظہ اللہ. تو یہ سارے وہاں گئے. تو کورس تو تقریباً 1 مہینے کا تھا, انہوں نے مہینہ تو نہیں رہنا تھا. قاری نجم الصبی صاحب وہ تقریباً مہینہ ہی رہے. تو یہ حافظ فیاض صاحب اور قاری ادریس رحمۃ اللہ علیہ یہ 2-3 دن بعد واپس آ گئے. تو ان کی کتابیں ہمیں وہاں دی گئیں. یہ غالباً زینت المصطفیٰ کتاب کا نام ہے, حق التلاوہ. تو میں نے وہ 3-4 کتابیں پکڑی ہوئی تھیں. تو قاری ادریس صاحب کہنے لگے کہ یہ کتابیں پکڑنے سے علم نہیں آئے گا. لیکن مشق کی ضرورت ہے, مشق کریں, ٹھیک ہے نا. تو مشق جو ہے یہ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ائمہ مساجد کو جو ہے وہ وقت نکالنا چاہیے. اس کے لیے پھر کہیں کو کلاسز ہوں گی تو امام مسجد وہاں کو آئیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بیداری کی ضرورت ہے, اس چیز کو اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے.
تاکہ جو ہے امام مسجد وہ یہ محسوس کرے کہ یار میری کرت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے جو ہے سیکھنے کا کچھ وقت نکالنا چاہیے. اور میرے خیال میں 1 مہینہ اگر کوئی وقت نکال لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی کرت ٹھیک ہو جائے گی. نورانی قاعدہ تصویر کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، جیسا کہ حافظ شریف حافظہ اللہ نے فرمایا. وائٹ بورڈ کا استعمال، اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ جو بی ایڈ اور ایم ایڈ وغیرہ کرواتے ہیں تو وائٹ بورڈ کا استعمال جو بہت ضروری ہے. اس کو آدھا علم کہا جاتا ہے، یعنی کہ سبق سمجھنے میں اگر آپ وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ آدھا سبق جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہے وائٹ بورڈ کے استعمال کو. تو اس کا استعمال ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے جو امام مسجد ہے اگر وہ مدرس ہے تو جیسا کہ ایک تو تعداد مناسب ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ جو انتظامیہ ہے، بعض جگہ کے امام صاحب بھی انتظامیہ ہوتے ہیں اور کچھ جگہ پہ جو دوسرے لوگ، یہ جو صدر ہے، یہ فلاں ہے، یہ سیکرٹری ہے، تو اس کے لیے ان سے بھی ہمیں بات کرنی پڑے گی کہ یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے. تو یہ وائٹ بورڈ کا استعمال جو ہے یہ ہونا چاہیے. اچھا، اگر آپ کے پاس 30 بچے ہیں، اب 30 بچے قرآن مجید کی اور نورانی قاعدے کی مختلف تختیوں پہ لگے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں ان 30 بچوں کا ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. 10 بچوں کا سبق جو ہے وہ تختی نمبر 8 پہ ہے، 10 بچوں کا سبق جو ہے تختی نمبر 9 پہ ہے، 10 بچوں کا سبق جو ہے تختی نمبر 10 پہ ہے. ان 10 کو آپ ایک ہی بار جب سبق دیں گے تو اس سے آپ کا بوجھ بھی جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، بجائے اس کے ایک آ رہا ہے اس کو آپ سبق دے رہے ہیں، پھر وہ تختی نمبر 9 والا آ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں، پھر وہ 8 والا آ گیا. تو یہ اگر گروپ اس کو گروپ سسٹم کہتے ہیں، گروپ کی صورت میں اگر جو تعلیم دیں گے تو اس کا جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس پہ جو ہے مل جل کر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ائمہ مساجد، انتظامیہ مساجد اور مدرسین قرآن، علماء کرام، یہ سب آپس میں مل جل کر جو ہے اس سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا چاہیے. مثلا ہمارے قصور کی اگر 50 مساجد ہیں، اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تختی نمبر 8 کے کتنے بچے ہیں قصور شہر میں. 1000 بچے ہیں. اچھا، پھر سالانہ قصور شہر کی ساری مساجد کے امتحانات ہونے چاہیے، مقابلہ جات ہونے چاہیے، اول دوم سوم آنے والوں کو انعامات دینے چاہیے. تو اس کے لیے صرف نورانی قاعدہ ہی نہیں، جیسے تصویر نورانی قاعدہ، دعائیں ہیں، نماز ہے، وضو ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے. ایک نصاب ہو کہ اس نصاب سے جو ہے وہ اس طرح امتحان ہوگا، اس میں پھر جی فلاں مسجد اول آئی ہے، فلاں مسجد کا دوسرا نمبر. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہے حرکت میں لانے کے لیے، اور اسی سے جو ہے کوئی بھی تعلیمی نظام ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور آپ کو کچھ پتہ بھی چلے گا کہ یار اس وقت جو ہے ہمارا کام اس لیول پہ جا رہا ہے. ابھی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہر کو اپنے حساب سے کر رہے، جہاں جس کے بعد جتنے مسائل ہیں وہ لگا ہوا ہے، صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے جیسے ہے. یہ ٹریننگ کا جو ہے یہ بڑا کردار ہے. کہ دیکھیں یہ سکولز ہیں، وہ آئے دن جو ہے ٹیچروں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. جی پرائیویٹ سکول ہوں، ٹیچروں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کو سکھلا رہے ہیں ایسے پڑھانا ہے، پڑھانے کے فلاں طریقے ہیں، استقرائیہ ہے، فلاں ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے میں جو آپ نے بچوں کو اس طرح پڑھانا ہے، ایسے پڑھانا ہے. کیونکہ ہر استاد کو جو ہے وہ ہر طریقے کا علم نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑے وقت میں اگر آپ سکھلا دیتے ہیں تو اس کا جو ہے، اگر استاد ٹھیک ہے، استاد اچھے طریقے سے پڑھا رہا ہے. بعض اوقات کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے
بعض اوقات کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے لیکن وہ علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا، پہنچانے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا اس کو، تو اس علم کا فائدہ۔ لیکن بعض اوقات کسی کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن اس علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے طریقے اس کو بہت ہوتے ہیں، وہ 2-4 منٹ میں جو ہے اپنا علم دوسرے لوگوں تک پیش کرتا ہے تو لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، وہ اسی طرح فہم قرآن کی کلاسز پڑھاتے ہیں، تو ان کے ایک استاد تھے، وہ سعودیہ میں پڑھانے گئے، یہ ریاضی انگلش اس طرح کے مضامین، تو کہنے لگے کہ وہاں جو ہے علم کو پڑھانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں نا، مجھے اب وہ اصطلاح کا نام نہیں یاد آ رہا، انگلش میں آڈیو اور ویڈیو ویژول ان کو کہتے ہیں، تو یعنی کچھ امدادی چیزیں ہوتی ہیں سبق کو سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں وہاں ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بچوں کو جلدی سمجھ نہیں آتی، تو یہاں جو ہے ہم آپ کو وائٹ بورڈ پہ وائٹ بورڈ پہ جو ہے ان چیزوں کے بغیر ہی سمجھا دیتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک استاد بچوں کی نفسیات کو سمجھے اور جو اس کے ماتحت ہیں جن پہ وہ کام کر رہے ہیں ان کے مزاج کو سمجھے، کوئی غصے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، یعنی کئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور امام صاحب جو امام مسجد ہیں، امامت کے مسائل جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیچھے والوں کا خیال کیا جائے، ان میں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے۔ اب بعض ائمہ کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو کبھی کہیں جو ہے کسی بڑی مسجد میں موقع مل جائے جماعت کرانے کا، مثلا میں کسی اور شہر میں گیا ہوں گجرانوالہ میں، اب وہاں کی کسی بڑی مرکزی مسجد میں مجھے کسی نے کہہ دیا جی آپ جماعت کریں، تو میں ادھر جو ہے وہ عشاء کی نماز میں مغرب کی نماز میں سورۃ النبا شروع کر دوں کہ آج موقع ملا ہے، اب آپ کے پیچھے جو ہے وہ کوئی دکاندار ہیں، وہ کیسے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کا خیال کرو، وہ ایک مثال کو اس میں بیماری ہے، وہ نہیں اس چیز کو برداشت کر سکتا۔ تو یہ جو چیزیں بتائی گئی کہ مغرب کی نماز میں یہ صورتیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے، فجر میں اتنی جو ہے صورت آیتیں پڑھتے تھے، تو ان ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے، تو اسی سے جو ہے وہ ایک آپ نظام کو اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے اس کام میں یہ جو ایک تحریک شروع ہوئی ہے اس میں برکت عطا فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔